لا رسولہ الکریم اما بعد، آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 12، رکوع نمبر 5 اور آیت نمبر 50، 57، 58، 59 اور 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اگر وہ اعراض کریں تو پس تحقیق کہہ دو، اصل میں یہاں پر محذوف ہے کہہ دو کہ تحقیق میں نے پہنچا دیا پیغام تم تک، ما وہ ارسلت بہ الیکم جس کے ذریعے سے مجھ کو بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور خلیفہ بنا دیں گے میرے پروردگار ایک ایسی قوم کو جو تمہارے علاوہ ہے، وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اور نہیں نقصان پہنچا سکو گے تم اس کو کچھ بھی، اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دی ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور ہم نے نجات دی ان کو غلیظ یعنی سخت ترین عذاب سے۔ وَتِلْكَ عَادٌ اور یہ قوم عاد ہے، جاہدوا جنہوں نے انکار کیا، بِآیاتِ ربہم اپنے رب کی آیات کا، وَعَصَوْا رُسُلَہُ اور انہوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ اور پیروی کی انہوں نے ہر جبار عنید غصہ کرنے والا دشمنی رکھنے والے کے حکم کی، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً اور پیچھے کیا گیا اس دنیا میں ان کے لعنت کو، اور قیامت کے دن سن لو بے شک قوم عاد انہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قوم ہود سن لو دوری ہے اس قوم کے لیے یعنی قوم عاد کے لیے جو کہ ہود کی قوم ہے۔ میں دوستو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر عذاب کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ پھر وہ اگر اعراض کرے تو کہہ دو کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا۔ یہ جو قوم عاد تھی نا، ان کی تعداد تھی 4000، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جتنی بھی طاقتور قومیں آئی ہیں نا، بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، یہ تعداد کے اعتبار سے تھوڑی تھیں، روٹین میں ان کی تعداد کم شمار، جیسے قوم عمالقہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مشہور قوم تھی، جن کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ آپ ان کے ساتھ جا کر قتال کریں۔ اسی طریقے سے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں وہ جالوت تھا، اور یہ قوم عاد اور قوم سمود ان کی تعداد کم تھی۔ ویسے تو یہ فرعون اور نمرود جو تھے ان کی تعدادیں بڑی زیادہ بھی بیان کی گئی ہیں، لیکن طاقت کے اعتبار سے یہ قومیں زیادہ مضبوط تھیں۔ اور ایک اور قوم ہے جو طاقت کے اعتبار سے بڑی زیادہ ہے لیکن وہ اور طرح کے طاقتور ہیں، جنگجو نہیں ہیں، جیسے یہ یاجوج اور ماجوج، یہ بھی ایک قوم ہی ہے نا، یہ بھی انسانوں کی ایک قسم ہے، شاید آپ حضرات کے علم میں ہے یہ نہیں ہے، یہ انسانوں ہی کی ایک قسم ہے، لیکن یہ کہاں پر رہتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی دنیا پر آباد کیا، اور موجودہ دور میں جو ہماری یہ اس وقت پاپولیشن پوری دنیا کے اندر ہے، اس پاپولیشن کے 11 گنا زیادہ یاجوج ماجوج کی پاپولیشن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظ میں ارشاد فرمایا کہ یاجوج ماجوج کی تعداد ہر زمانے میں اتنی ہوگی جتنی انسانوں کی تعداد ہوگی، یعنی اس سے 11 گنا زیادہ ہوگی۔ مثلا اگر آج 9 ارب ایک گنتی کی جاتی ہے، چلیں 9 کر لیں یا 10 کر لیں، تو اگر 10 ارب ہیں تو اس وقت یاجوج ماجوج کی تعداد 1,10 ارب کے قریب ہے، اتنی تعداد ہے یاجوج ماجوج کی۔ باقی کمی بیشی تو ہوتی رہتی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے بھی انسانوں جیسے اور ہے بھی انسانوں کی طرح، ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا سب انسانوں کی طرح،
اب یہ کیا کام کرتے ہیں، کیا ان کے معاملات ہیں، یہ پتہ نہیں ہے، لیکن 11 گنا زیادہ ہیں اور رہتے بھی اسی زمین کے اوپر ہیں، اس کے علاوہ کہیں رہتے بھی نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں کیا کر دیا، چھپا دیا، کہاں پر چھپایا کچھ پتہ نہیں ہے، رہ رہی ہیں آسمان کے نیچے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، فصلیں بھی ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، سارا نظام ہے۔ نہیں وہ تو کافر ہے نا جی، کافر ہیں، اب کافروں تو سے تو حساب کتاب ایسے بھی نہیں ہونا، ہیں وہ کافر، اللہ کے نافرمان ہیں، اور وہ جس وقت یہ ٹوٹے گی دیوار تو وہ حملہ آور بھی ہوں گے، جیسے قومیں ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرتی ہیں، در حقیقت وہ ایسے ہی حملہ کریں گے، یہ نہیں کہ وہ انسانوں کے کوئی دشمن ہیں۔ آپ نے جو ذوالقرنین کا واقعہ پڑھا، لوگوں نے جب کہا کہ یہ قوم آتی ہے اور ہمارے اوپر حملہ کرتی ہے، ہمیں نقصان پہنچاتی ہے اور پھر ہمارا مال لوٹ کر واپس چلی جاتی ہے، یہ وہی قوم ہے، وہ وہی ذوالقرنین کو جو واقعہ سنایا نا، یہ وہی قوم ہے۔ پھر یہ انہوں نے دیوار بنا دی، وہ 16ویں پارے میں اس کا تذکرہ، دیوار بنا دی، اب وہ دیوار کو روزانہ روایات میں تو آتا ہے کہ چاٹتے ہیں، لیکن ہم نے ایسا کبھی سنا نہیں ہے کہ وہ دیوار کو چاٹتے ہیں۔ بہرحال وہ دیوار اللہ کے حکم سے خود بخود قیامت کے قریب ٹوٹ جائے گی اور وہ وہاں سے نکلیں گے، پھر وہ حملہ آور ہوں گے اور وہ جس جگہ سے گزریں گے وہاں پر تباہی مچاتے چلے جائیں گے۔ اچھا یہ بات ہم سنتے تھے نا، ہمیں حیرانی ہوتی تھی کہ یار یاجوج ماجوج سمندر پی جائیں گے، فصلیں تباہ کر دیں گے جہاں سے گزریں گے، انسانوں کو ماریں گے، قتل و غارت گری کریں گے، سمجھ نہیں آتی تھی وہ اس طرح سمندر کیسے پی جائیں گے۔ لیکن جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی نا کہ ان کی تعداد 1 خرب سے بھی زیادہ ہے، پھر عقل نے کام کیا کہ ایک ارب انسان اگر سمندر کے اوپر بیٹھ کر پینا شروع کر دے، میرا خیال ہے سمندر ختم ہونا شروع ہو جائے، تو وہ تو 1 خرب سے زیادہ ہوں گے، وہ تو خود بخود دریا اور سمندر ختم ہو جائیں گے، تعداد، سمجھے نہیں؟ تو بہرحال تذکرہ یہ ہو رہا تھا۔ تو حضرت یہ قومیں جو ہوتی ان کا تعداد تھوڑی ہوتی تھی، تو یہ 4000 ٹوٹل تعداد تھی قوم عاد کی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور سمجھانے کے بعد فرمایا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، میری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، اب اگلی ذمہ داری تمہاری ہے، اور وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، یہ بات ذہن سے نکال دینا کہ تمہارے بعد کوئی آئے گا نہیں، اللہ تمہارے بعد کسی اور قوم کو کیا بنا دیں گے، خلیفہ بنا دیں گے تمہارے علاوہ کوئی اور قوم آ جائے گی جو تمہارا خلیفہ بنے گی۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، کیونکہ میرا پروردگار جو ہے ہر چیز کو مطلب ہے کہ نگرانی کر رہا ہے۔ ولا تضرونہ شیئا، اور تم اس کو کچھ نقصان بھی نہیں پہنچا سکو گے، تم کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا، اللہ کا حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی اور خلیفہ آ جائے گا تو تم کیا کر سکتے ہو؟ اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں لما جاء امرنا نجینا ہودا، اور جب آیا ہمارا حکم تو ہم نے نجات دے دی ہود کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، برحمت منا اپنی رحمت کے ساتھ، ونجیناہم من عذاب غلیظ، اور نجات دی ہم نے ان کو غلیظ ترین عذاب کی۔ یہ جو غلیظ کا لفظ استعمال کیا گیا نا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کے اوپر ایک ہوا آئی تھی اور اس ہوا نے ان کو کیا کر دیا، اوندے منہ گرا دیا۔ اللہ کا نظام ہے، دیکھیں کہ جس طریقے سے یہ درختوں کو اکھیڑ کے پھینک دیتے تھے نا، تو اللہ رب العزت نے ان کو دکھایا کہ ہم بھی تمہیں اکھیڑنے پر قادر ہیں۔ ان کے کلیجے پھٹے اور یہ دھڑام دھڑام گرے، جیسے اکھڑ اکھڑ کے درخت گرتے ہیں، بڑے بڑے قد تھے ان کے، لمبے لمبے اور طاقتور تھے، ایسے لگتا تھا جیسے پہاڑ چل رہا ہو، لیکن اللہ رب العزت تو پہاڑوں کو بھی گرانے پر قادر ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے انہیں کیا کر دیا، تباہ کر دیا۔ اور ساتھ میں اللہ فرماتے ہیں یہ قوم ہود تھی جنہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیات کا، اور نافرمانی کی تھی اپنے رسولوں کی، اور پیروی کی تھی انہوں نے جبار عنید۔ یہ لفظ آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا، صرف اس لیے یہاں پر ذکر کیا گیا کیونکہ یہ خود بھی جبار تھے، اور جو ان کے ماننے والے تھے، جو جن کی پیروکاری کرتے تھے، وہ بھی جبار تھے۔ تو انہوں نے ان کی پیروی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کر دیا، تباہ کر دیا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، یہ دنیا میں بھی لعنت کے مستحق ٹھہرے اور قیامت کے دن بھی لعنت کے مستحق ٹھہریں گے۔ سن لو بے شک قوم عاد، کفر کیا انہوں نے اپنے رب کا، سن لو قوم عاد، وہ وہی قوم ہے جو ہود علیہ السلام کی قوم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔